لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست خواتین اسلام کے حوالے سے ہوگی۔ آج اس دنیا کے اندر خواتین کی اکثریت خصوصاً وہ نوجوان لڑکیاں اپنے چہرے کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے مختلف اور مہنگی قیمتی کریمیں خریدتی ہیں اپنے حسن کو دوبارہ کرنے کے لیے۔ تو یہ عارضی ہوتا ہے جو وقتی طور پر ہو، اور اس سے چہرہ بھی خراب ہوتا ہے اور انسان کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ حقیقی حسن کیا ہے؟ حقیقی چہرے کا حسن و جمال گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا، اور اسی طرح دل صاف ہو، نیت صاف ہو، عقیدہ درست ہو، اور انسان دوسرے مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھے، دوسروں کو کے عیب کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے، تو یہ حسن جو ظاہری طور پر یہ کسی دکان سے نہیں ملتا، ان مہنگی کریموں سے یہ ظاہری حسن و صورت حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے حاصل ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا کہ اللہ کو تم راضی رکھو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے، اور اللہ کے رسول کو راضی رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے، اور مخلوق خدا کو راضی رکھو مخلوق کی خدمت سے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے گھروں کے اندر رہتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور اسی طرح اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنے خاندوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اور وہ بیٹیاں جو نوجوان جن کی بھی شادی نہیں ہوئی، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی، اور ہر وقت باوضو رہنے والی، فرمایا کہ ان عورتوں کو گھر بیٹھے ایک مجاہد کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، کہ وہ مجاہد جو میدان جہاد میں اپنے جان اور مال کے ذریعے سے لڑ رہا ہے، کہ ایسی فرمانبردار عورتوں کو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر اس مجاہد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آنکھیں دی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ان آنکھوں کے اندر اگر حیا پیدا ہو جائے، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کانوں کے ذریعے سے غلط بات کو نہ سنا جائے، زبان اللہ تعالیٰ کی
کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ اطاعت کرنے والی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں۔ فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت سے تم کلام اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فرمایا کہ تم بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھو، اور روضہ رسول کو دیکھو، اور اہل اللہ یعنی اللہ کے وہ ولی کہ جن کو دیکھنے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے، کہ ان کی زیارت کرو، علماء، محدثین، مفکرین اور مفسرین کی زیارت کرو، مفتیان کرام کی زیارت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے میں ان کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ظاہری حسن و جمال ان کریموں کے ذریعے سے یا باقی کسی مصنوعی چیزوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنے چہرے کا حسن چاہتی ہو، اگر اپنے چہرے کی نورانیت چاہتی ہو، اور اگر اپنے چہرے کو بارونق بنانا چاہتی ہو، تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ حسن عطا فرمائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نورانیت سے نوازیں گے کہ ایسا حسن جو دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو دعا فرمائیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہری اور جسمانی، روحانی اور باطنی ہمیں حسن سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔